کیونکہ کلبھوشن کا معاملہ، کلبھوشن کی بات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں یا پھر عالمی فورم پہ ہم یہاں پر تقاریر کرتے ہیں، ہم یہاں پر جلسے کرتے ہیں، ریلیاں کرتے ہیں، یہاں پہ مظاہرے کرتے ہیں، تو یہ ہماری اپنی عوام سنتی ہے، پاکستانی عوام سنتی ہے. لیکن ایک عالمی فورم پر جو کہ سب سے بڑا عالمی فورم ہے، وہاں پر کھڑے ہو کے کلبھوشن کی بات کرنا، وہاں پر کھڑے ہو کر بلوچستان میں دہشت گردی کی بات کرنا، وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ ہم نے آپ کا پائلٹ خیر سگالی کے طور پر دیا تھا، ہم کسی سے ڈرے نہیں تھے، ہم نے اس چیز کو ختم کرنا تھا، ہم نے امن کی بات کرنی تھی، تو اس وجہ سے ہم نے یہ ساری باتیں اور یہ سارے اقدامات کیے. ایک زبردست موقف اپنایا گیا ہے. سمیع ابراہیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے. سمیع ابراہیم صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ہم سب کے جذبات کچھ اسی طرح کے ہیں کہ رونٹے کھڑے ہو گئے. جو زبردست تقریر کشمیر کے معاملے میں کی ہے، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، جو یہاں پر وعدہ کر کے گئے تھے، اس سے زیادہ نبھایا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو جذبات کی بات ہے، اسامہ غازی کے بھی جذبات قدر کرتا ہوں اور سب بہت ہی جذباتی ہیں اور بڑی ہی اچھی اور جذباتی تقریر کی. لیکن ذرا تھوڑا سا انالیسس کریں جو آج عمران خان نے جو تقریر کی ہے اور جس انداز سے انہوں نے کشمیر کا جو مقدمہ پیش کیا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے جو مغرب میں جو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں اور ویسٹرن سوسائٹی جس طرح پیغام کو سمجھتی ہے، انہوں نے بالکل وہ چیزیں بیان کی ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ ایک واضح بات بتائی ہے کہ یہ سوچ کیا ہے. نریندر مودی کے حوالے سے اس کا انہوں نے RSS بتائی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بھی اسے گوگل کر کے دیکھ کہ یہ جو اس وقت ایک سارا جو معاملہ ہے یہ مسلم کلینزنگ کرنے جا رہے ہیں ہٹلر کی طرح. اور انہوں نے پھر یہ بات بھی کہی 9 کا انہوں نے جو اپیزمنٹ کا جو حوالہ دیا، جس وقت چیکو سلواکیہ کو جرمنی ٹیک اوور کیا ہٹلر نے، تو اس وقت لوگوں نے اپیز ورلڈ کا بعد میں نتیجہ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں سامنے آیا. تو یہ انہوں نے جو آج تقریر کی ہے اس سے انہوں نے دنیا کو بنیادی طور پر جو نریندر مودی ہے وہ کرنا کیا چاہتا ہے، اسی زبان میں بات بتائی ہے جو زبان مغرب سمجھتا ہے. اس سے پہلے کبھی کسی حکمران نے اس طرح کرنے کی کوشش نہیں کی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کشمیر کے اندر جو پلائٹ ہے اس وقت جو مزری ہے اس کا جس انداز میں بیان کیا اور خاص طور پر اسرائیل کو، یہودیوں کو یہ بات یاد دلائی کہ اگر آپ اس طرح محصور ہوتے، آپ پر زندگی تلخ کر دی جاتی تو آپ کیا کرتے. اور پھر یورپین کو بھی یہ بات بتا کے انہوں نے یہ کہا کہ جو ایک اہم بات انہوں نے کہی کہ کیا نیریٹو بنائے گا انڈیا کہ یہ جب کرفیو اٹھے گا اور وہاں پر جو 9 لاکھ فوج ہے جس انداز میں وہ کشمیریوں پر ظلم و ستم کرے گی، اگر کشمیری اس پہ ریئیکٹ کریں گے تو بھارت اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے، اپنے اس ظلم کو چھپانے کے لیے یہی بات کرے گا کہ جناب یہ تو پاکستان نے یہ سب کچھ کرایا. پاکستان یہ کیوں کرے گا؟ یہ عمران خان نے سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ ہوگا. بیانیہ پوری ہسٹری اس کی بیان کی اور آخر میں انہوں نے جو کہے انہوں نے کہا کہ یہ تھریٹ نہیں ہے. دیکھیں، یہ جذبات اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات ہے. یہ ایک الارمنگ چیز ہے. نیوکلیئر جنگ جب ہوتی ہے خدا نہ خواستہ تو کوئی بھی نہیں بچتا اس میں. تو عمران خان نے جو آج بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں تھریٹ نہیں دے رہا. یونائٹڈ نیشن کو یہ یاد دلایا کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آج آپ نے ایکٹ نہیں کیا تو 1939 میں اس وقت لیگ آف نیشن نے ایکٹ نہیں کیا تھا، دنیا نے ایکٹ نہیں کیا تو دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی. اب اگر آپ یونائٹڈ نیشن ایکٹ نہیں کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوگی. اور پھر اگر چھوٹا ملک ہے پاکستان، اگر کوئی ایسی نوبت آئی کہ جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کنونشنل وارفیئر میں نہیں جیت پا رہے تو پھر ہم سرنڈر تو نہیں کریں گے. پھر انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، انہوں نے بالکل دنیا کو یہ انٹینشن بتائی کہ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اس پر دنیا غور کرے. کرفیو اٹھائے انہوں نے. دیکھیں 3 باتیں کہی ہیں. سب سے پہلے بھارت کرفیو اٹھائے وہاں سے. پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کشمیری لیڈر ہیں، جو پرزنرز ہیں، ان سب کو رہا کیا جائے. اور تیسری انہوں نے بات کہی کہ وہ وعدہ جو آج سے 70 سال پہلے یونائٹڈ نیشن نے کیا تھا کشمیریوں کے ساتھ پلیبسائٹ کا، ان کو یہ حق دینے کا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، آپ اس حق کو پورا کریں. یہ 3 باتیں بتائی ہیں پرائم منسٹر عمران خان نے، واضح کیا اور کشمیر کے مسئلے کو انہوں نے اس طرح سمیٹا ہے. باقی جو 3 ہیں اس پہ آگے چل کر ہم اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں جو ان کے 3 پوائنٹ تھے. اور خاص طور پر ایک جو نقطہ تھا سلمان، جس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کسی مسلمان کی عقیدت ہے ویسٹ کو، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا نہیں ہے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ کس طرح جڑا ہوا ہے، جس طرح کسی جسم میں دل ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ہے کسی مسلمان کے لیے. یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، اس پر کوئی بندہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. اس کو کنفیوز نہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت ہی مدلل، اور آج تک کسی پاکستان کے لیڈر نے اس طرح مسلمانوں کے مسائل، کشمیر کے مسائل، پاکستان کا مقدمہ اس طرح نہیں لڑا جس طرح عمران خان نے لڑا. لیڈرشپ کا حق تو ادا کیا انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بالکل ایسے انداز میں مقدمہ لڑا، لیکن یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، یہ بہت خطرناک سچویشن ہے. نیوکلیئر وار اگر خدا نہ خواستہ ہوتی ہے تو کوئی بھی نہیں اس میں بچے گا. دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ صرف یہ مقام نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت اچھی تقریر کی. ڈیفینیٹلی بہت اچھی تقریر کی ہے، لیکن انڈیا کو یہ سوچنا پڑے گا، دنیا کو یہ سوچنا پڑے گا، امریکہ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ جنگ ہو گئی خدا نہ خواستہ، اگر نیوکس استعمال ہو گئے تو پھر اس دنیا کا کیا عالم ہوگا. آج انہوں نے دنیا کو جو خطرات ہیں کشمیر کے حوالے سے، جو پاکستان کی جو سوچ کے رکھا ہوا ہے پاکستان نے، پاکستان کی فوج، کیونکہ دیکھیں اس وقت سول اور ملٹری قیادت پاکستان کی ایک ہے. آج جو پرائم منسٹر نے بات کہی ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ کی مکمل سپورٹ اس کو حاصل ہے. آج پاکستان کی سول قیادت اور پاکستان کی عسکری قیادت نے دنیا میں جا کے یہ بات بتا دی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کشمیر کے ساتھ اگر بھارت نے جو کیا اس کو ریورس نہیں کریں گے تو پاکستان کی فوج، پاکستان کے عوام اس بات پر آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اور دنیا کو یہ سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے دنیا کو جنگ سے بچانا ہے یا پھر جو بڑی منڈی ہے بھارت کی، یہ جو بڑے تعلقات ہیں اس کو خوش کرنا ہے.